بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو نرمی میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے تو گویا کہ اس کو دنیا اور آخرت کی خیروں اور بھلائیوں میں سے حصہ دے دیا گیا۔ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ، اور جس آدمی کو نرمی سے محروم کر دیا گیا ہو، نرمی کا کچھ بھی حصہ نہ دیا گیا ہو، حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کو گویا دنیا اور آخرت کی خیروں اور بھلائیوں میں سے جو حصہ ہے اس سے محروم کر دیا گیا۔ نرمی جس کا تعلق حسن خلق کے ساتھ بھی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ بھی ہے، بڑی اہمیت اور فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی۔ نرمی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ان امور کے اندر جس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہو، ان امور کے ساتھ جن کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ ہو، نرمی کا معاملہ کرے، غصے سے، سختی سے، ترش روئی سے گریز کرے، حسن خلق کا معاملہ کرے، تو یہ نرمی بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ گویا کہ دنیا اور آخرت کی خیریں اور بھلائیاں اللہ نے اس کو عطا کر دی کہ ہر فرد کے ساتھ وہ عمدہ اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ دین کے معاملات کے اندر نرمی بس اوقات فائدہ نہیں دیتی، سختی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلاً کہ اگر بال بچے نماز نہیں پڑھ رہے تو شریعت نے ایک حد تک سختی کی بھی اجازت دی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی بھی اجازت دی ہے کہ ان پر سختی کرے تاکہ وہ دین کے معاملات کی، عبادات کی، نماز روزے کی اور دینی احکام کے عادی ہو جائے، پابندی کر جائے۔ ایک حد تک سختی کی اجازت دی، لیکن وہ سختی آدمی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوتا۔ یہ سختی در حقیقت انہی کے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا کہ اگر اولاد پر نماز کے حوالے سے سختی کر رہا ہے تو یہ اولاد ہی کے فائدے کے لیے کر رہا ہے تاکہ کل قیامت والے دن یہی عبادات، نمازیں اس کے کام آ سکیں، اس کو فائدہ دے سکیں۔ تو یہ بھی در حقیقت سختی اللہ کے لیے ہے، ذات کے لیے نہیں ہے، انہی کے فائدے کے لیے ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے، انہی کی آخرت کو بنانے کے لیے۔ اپنی ذات کے حوالے سے اور دنیاوی معاملات کے اندر سختی سے گریز کرے، نرمی کا معاملہ کرے، ہر ایک سے حسن خلق کا معاملہ کرے۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غصے والے ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد جو حضرات صحابہ کا، ایمان والوں کا جو جمگٹا ہے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہتا، سب بھاگ جاتے، سب دور چلے جاتے۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، تنگ دل والے، سخت دل والے ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے سب لوگ بھاگ جاتے، کوئی آپ کے قریب نہیں ہوتا۔
اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت فرمایا گیا کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور رحیم کا معنی بھی یہی ہوتا ہے جو نرم دل ہو، رحم دل ہو، شفیق ہو، مہربان ہو، نرمی کرنے والا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی کے واقعات تو سیرت کی کتابوں میں بھرے ہوئے، جانی دشمنوں تک کو معاف فرما دیا۔ طائف کے لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ ایذائیں دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، سب کو معاف فرما دیا۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میرے لوگوں کو ہدایت دیجئے، یہ نادان ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ مکہ مکرمہ جہاں کے مشرکین نے مسلمانوں کو ایذائیں پہنچائی، مکے سے نکالا، در بدر کی چھانٹنے میں لگا دیا، اور جو ہے نا گھر بار کو چھوڑنا پڑا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہی جملہ تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، انتم الطلقاء، آپ سب آزاد ہو، آپ سب آزاد ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی اور شفقت کے معاملات تھے۔ تو اسی کی یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت مختصر سے دورانی کے اندر پوری دنیا میں پھیلی، اور بڑی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام کے اندر آئے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ من اعطی حظہ من الرفق، جس آدمی کو اللہ نے نرمی میں سے کچھ حصہ دے دیا ہو، گویا کہ دنیا اور آخرت کی خیروں میں سے اس کو حصہ دے دیا۔ اور اللہ نہ کرے کوئی سخت دل ہو، سنگ دل ہو، سخت مزاج والا ہو، غسیل ہو، غصہ کرنے والا ہو، ترش روح ہو، بد مزاج ہو، بد زبان ہو، نہ زبان اس کی کنٹرول اور قابو میں ہے کہ نرم الفاظ زبان سے نکالے، بلکہ ہر وقت سخت الفاظ ہی زبان سے نکالتا ہے، اور غصے کا اظہار کرتا ہے، سخت مزاجی سے پیش آتا ہے، تو گویا کہ دنیا اور آخرت کی خیروں اور بھلائیوں سے اس آدمی کو محروم کر دیے۔ اس لیے اپنی روزمرہ کی دعاؤں کے اندر آدمی کو یہ دعا بھی شامل کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو نرم فرما، سخت دلی سے، سنگ دلی سے میری حفاظت فرما، عمدہ اخلاق نصیب فرما، عمدہ خلق نصیب فرما۔ اپنے روزمرہ کی دعاؤں کے اندر اس کو بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ یہی نرمی اگر مل جائے، عطا ہو جائے، گویا کہ دنیا اور آخرت کی خیریں اور بھلائیاں، یعنی دنیا اور آخرت کی دولت اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔